سلطان محمد خان ثالث 1566 عیسوی میں پیدا ہوئے اور اپنے والد کی وفات کے 12 دن بعد تخت نشین ہوئے، کیونکہ والد کی وفات کے وقت وہ مانیسیا میں مقیم تھے۔ ان کی والدہ اطالوی الاصل تھی جن کا نام صفیہ سلطانہ تھا۔ باوجود اس کے کہ دولت عثمانیہ میں ضعف و اسمحلال کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے تھے، صلیبیوں کے خلاف جہاد کا جھنڈا بدستور لہرا رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان محمد ثالث نے محسوس کیا کہ سلطنت کی حربی پالیسی میں اس وجہ سے ضعف آ گیا ہے کہ سلاطین عیش و عشرت کو پسند کرنے لگے ہیں اور تن آسانی کے سبب وہ خود لشکروں کی قیادت نہیں کرتے، سو اس نے اپنی جنگی پالیسی تبدیل کر لی، خود باہر آنا شروع کیا اور اس حیثیت کو سنبھال لیا جس کو سلیم ثانی اور مراد ثالث نے چھوڑ دیا تھا۔ خود ہی لشکروں کی قیادت کرنے لگا اور امور مملکت کو براہ راست اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بہت ہی تھوڑے عرصے میں لوگوں نے دیکھا کہ سلطان خود لشکر کی زمامی قیادت ہاتھ میں لیے بلغراد کی طرف جا رہا ہے۔ بلغراد سے سلطان جب میدان کی طرف روانہ ہوا تو سلطان کے باہر نکلنے کی وجہ سے لشکر میں دینی حمیت اور عسکری غیرت جاگ اٹھی۔ سلطان نے ارلو الحسینیہ کا قلعہ فتح کیا جسے 1526 عیسوی میں سلطان سلیمان اعظم فتح نہیں کر سکا۔ پھر ہنگری اور آسٹریا کے لشکروں کو مار بھگایا جو اس قلعے کے نزدیک ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہ واقعہ 26 اکتوبر 1596 عیسوی کا ہے، حتیٰ کہ یہ واقعہ محیگز کے واقعے کے مشابہ قرار پایا جس میں 1526 عیسوی میں سلطان سلیمان کو فتح ہوئی تھی۔ اس جنگ کے بعد مسلسل لڑائیاں ہوتی رہیں لیکن کوئی فیصلہ کن معرکہ برپا نہ ہو سکا۔ سلطان محمد خان ثالث کے دور حکومت میں سلطنت عثمانیہ کو بعض داخلی شورشوں کا بھی سامنا کرنا پڑا جن کی قیادت قرہ یزیدی کر رہا تھا۔ ایک اور بغاوت کی قیادت خیالہ کے ہاتھ میں تھی، لیکن سلطان نے بڑی مشکل سے ہی صحیح مگر ان پر قابو پا لیا۔ ان داخلی حالات کو دیکھ کر ایک محقق کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ملک کا فوجی نظام کافی حد تک کمزور پڑ چکا تھا اور فوج میں یہ طاقت نہیں رہی تھی کہ وہ اپنے ملک اور اس کی عزت و وقار کو دشمن سے بچائے۔ شیخ سعد الدین آفندی سلطان محمد ثالث کے شیوخ میں سے تھے۔ انہوں نے ہی اپنے مرید سلطان محمد خان ثالث کو فوج کی قیادت کا مشورہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، سلطان میں آپ کے ساتھ چلوں گا تاکہ میں اپنے آپ کو ان گناہوں سے پاک کر سکوں جن گناہوں کے ساتھ جنگ کی راہ میں جاؤں گا۔ ایک جنگ میں جب سکے سلطان کے ساتھی سلطان کا ساتھ چھوڑ گئے اور قریب تھا کہ سلطان کو دشمن گرفتار کر لیتا، شیخ سعد الدین آفندی نے فرمایا، بادشاہ محترم ثابت قدمی کا مظاہرہ کیجیے، آپ اپنے مالک کی مدد کی بدولت فتح مند ہوں گے۔ سلطان اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور ہاتھ میں تلوار لیے دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ اللہ کریم کے حضور میں شیخ نے گر گرا کر دعا کی اور صرف ایک ہی لمحے میں اللہ واحد قہار کی مدد آ پہنچی۔ یہ معرکہ قلعہ اقرا کی فتح کے بعد واقع ہوا۔ سلطان کو تعلیم، ثقافت اور ادب سے وہ فراحصہ عطا ہوا تھا۔ وہ بڑے دیندار تھے اور تصوف کی طرف خصوصی میلان رکھتے تھے۔ ان کے اشعار نہایت ہی بلند و معانی کے حامل ہیں۔ ایک جگہ وہ کہتے ہیں، میں ظلم کو پسند نہیں کرتا بلکہ عدل میں رغبت رکھتا ہوں۔ ہم اللہ کی محبت کے لیے کرتے ہیں جو کرتے ہیں اور اس کے احکام کو گوش ہوش سے سنتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ ہم عارف ہیں اور ہمارے دل دنیا کے لیے آئینہ کا کام دیتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں ازل سے عشق کی آتش جل رہی ہے۔ ہم کھوٹ اور دھوکے سے دور ہیں اور ہمارے دل پاک ہیں۔ سلطان محمد ثالث تمام بغاوتوں اور سخت ترین شورشوں کو کچلنے کے بعد اتوار 18 رجب 1012 ہجری بمطابق 1603 عیسوی کو واصل بحق ہوئے۔ ان کی مدت حکومت 9 سال 2 ماہ اور 2 دن ہے اور وصال کے وقت عمر 38 سال تھی۔ سلطان محمد خان ثالث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر عشق کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہی احترام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے۔